أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین۔ آج ہم پڑھیں گے کہ نیکی کا مظہر اول آخر ہے کیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لن تنالوا البر، تم ہرگز نہیں پہنچ سکتے نیکی کو حتی تنفقوا، یہاں تک کہ تم خرچ کرو مما تحبون، اس چیز میں سے جو تم محبت رکھتے ہو، یعنی کہ تمہارے دلوں میں اس چیز کی محبت ہے، اللہ سے زیادہ محبوب ہے وہ چیز۔ وما تنفقوا، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے من شیء، کسی بھی چیز میں سے، فإن اللہ بھی علیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کو خوب جاننے والے ہیں۔ کس طرح ہماری رہنمائی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ کیا بتایا جا رہا ہے کہ نیکی کی حقیقت اصل میں یہ نہیں ہے کہ کچھ عبادات کر لیں، کچھ اچھے کام کر لیے تو وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گی، بلکہ اس کے پیچھے ایک گہری حقیقت ہے جس کو جان کر ہماری زندگیوں کا مقصد بدل سکتا ہے۔ اس آیت پہ آج ہم غور کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کہنا کیا چاہ رہے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے ہیں تمہارے ہر عمل کو، ہر چیز کو، جو بھی تم کرو گے اللہ کی نظر میں ہے۔ اور اصل حقیقت یہ ہے کہ نیکی کی تک اس کی رسائی کا جو ذریعہ ہے وہ اللہ کی محبت ہے، اور اپنی محبوب چیز اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قربان کرنا ہے۔ جو لوگ نیکی کو ظاہری عبادات تک صرف محدود رکھتے ہیں نا، وہ اس اصل حقیقت سے بے خبر رہ جاتے ہیں۔ اگر ہم یہود کے علماء سو کہا جاتا تھا ان کو، اگر ان کی طرف دیکھیں تو انہوں نے لوگوں کے دلوں میں بڑا ایک مخصوص سا نیکی کا تصور دیا ہوا تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ ظاہری عبادات اور نیکیوں سے انسان نیک بن جاتا ہے، حالانکہ ان کے اپنے دلوں میں حرص، بخل، حق پوشی اور حق فروشی جیسے برے جذبات چھپے ہوتے تھے، اور اللہ کی رضا کے لیے جو قربانی اصل میں ہونی چاہیے تھی وہ ان کے دلوں میں کبھی تھی ہی نہیں، کبھی اس نے جگہ ہی نہیں پکڑی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ نیکی کی اصل حقیقت اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، اور یہ محبت اتنی عظیم ہونی چاہیے کہ انسان اللہ کی نافرمانی کا تصور بھی نہ کرے۔ وہ تمام چیزیں جو اس کے دل کو بہت اچھی لگتی ہیں، پیاری لگتی ہیں، محبوب رکھتا ہے وہ ان کو، اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ان کو قربان کر دے۔ اور جب تک انسان کسی چیز کو اللہ کی محبت پر ترجیح نہیں دیتا تو وہ نیکی کے اس مقام تک، اس درجے تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ اب کیا پتہ لگا کہ اعمال کی ظاہری صورت نہیں ہوتی صرف نیکی کرنا، بلکہ اس کی حقیقت ہمارے دلوں کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ اگر ہم اپنے اعمال میں دکھاوا کریں یا نیکی کو محض لوگوں کی خوشی کے لیے کریں، یعنی کہ اس سے لنک کوئی نہ ہو اللہ کا، لوگوں کو دکھاوے کے لیے، تو وہ اعمال اللہ کی راہ میں ضائع ہو جائیں گے ہمارے۔ اور اللہ کی رضا کے لیے جو بھی ہم خرچ کریں وہ صرف مال نہیں بلکہ وقت، ہماری محنت، ہماری کوشش، ہمارے رشتے، ہماری محبتیں، وہ سب کی سب شامل ہیں۔ اور جب ہم اپنی محبتوں کو اللہ کے راستے میں قربان کرتے ہیں تو اللہ ہمیں اس کا بدلہ بھی دیتے ہیں۔ اولاد، مال، یہ ساری کتنی پیاری چیزیں ہیں جو ہمیں دنیا میں نہیں بلکہ بدلہ کہاں دیا جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ آخرت میں دیں گے۔ اور پھر ان تمام چیزوں سے نیکی کے دروازے ہمارے پر کھلتے چلے جائیں گے، حقیقتیں کھلتی چلی جائیں گی۔ اور اگر ہم نے اپنی محبوب چیزوں کو اللہ کی راہ میں قربان نہ کیا تو اصل حقیقتیں، اللہ کی محبت، لگاؤ، مخلصی، یہ چیزیں ہمارے دلوں میں نہیں راسخ ہو سکیں گی، اور ہمارے لیے نیکی کے دروازے بند رہیں گے۔ اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے ان دروازوں کو کھولنا ہے، جو دل کے دروازے ہمارے بند ہو چکے ہیں ان کو کھولنا ہے، اور اپنی زندگیوں کو ایسی قربانیوں سے سجانا ہے جو آخرت میں ہماری کامیابی کا سبب بنے گی۔
اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبتوں میں ڈبوئے، غوطے کھائیں ہم اس کی محبتوں میں، اور جو چیزوں کی محبت ہم نے اپنے دلوں میں بھری ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ان محبتوں کو باہر نکالیں اور اللہ کی محبت کو جگہ دیں، اور ہم اللہ کی خاطر قربانی کرنے والے بن جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں کہہ رہے ہیں کہ میں تمہاری چھوٹی سی چھوٹی کوشش کی بھی قدر کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم وہ کام جو اللہ کی رضا والے ہیں وہ سب کے سب اللہ کی خاطر کر سکیں، اور تمام محبتوں کو اپنے دلوں سے نکال سکیں۔ وما علینا الا البلاغ، واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔